آپ نے یہ تو سنا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے، لیکن یہ سن کر آپ کے کان پک چکے ہوں گے۔ آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اسی طرح مذہبی طبقے میں بھی یہی قانون ہے کہ امیر کے لیے قانون اور اس کے لیے فتویٰ اور غریب کے لیے فتویٰ اور۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ مولوی صاحب انہوں کا میسج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھنا، تو مینوں اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا ہے کہ مولانا صاحب میں خواب ویکھیا اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے، تاندا میرے بابا نو دس دے او پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ مینوں معاف کر۔ تو یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، تو ویڈیو کے اندر ایک خواب بیان کیا گیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں یہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ ایک بندہ جس کو خواب آیا دن میں اس دور میں 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، تو ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتا ہے۔ اس کو آپ ضرب دے کر آخر میں پھر جمع کریں تو یہ 24 گھنٹوں کے 86,400 سیکنڈ بنتے ہیں۔ 86,400 سیکنڈ۔ اگر درود شریف فقط صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کہا جائے تو ایک سیکنڈ سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ سب سے کم جس کے الفاظ ہوں وہ درود پڑھا جائے تو کم از کم 1 سیکنڈ تو ضرور لگتا ہے۔ 86,400 سیکنڈ بنتے ہیں ایک دن کے اندر، تو درود شریف پھر تو 86,400 سے زائد نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو اس کے علاوہ پھر نماز اس کا اوقات وہ بھی نکال دیں، وضو کیا وہ بھی نکال دیں، 3 وقت کا کھانا وہ بھی نکال دیں، اس طرح آرام کرنا وہ بھی نکال دیں، اس طرح باقی اور چیزیں کرنا یہ بھی وقت نکالیں تو پیچھے کیا وقت رہے گا؟ تو پھر اس میں دن میں 1 لاکھ مرتبہ درود شریف کس طرح پورا ہوگا؟ تو اپنے لیے کرامت ہے تو باقیوں کے لیے کرامت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہو سکتی ہے کرامت ہو سکتا ہے کہ بندے نے پڑھ لیا ہو، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس خواب حقیقت بتا رہی ہے کہ خواب حقیقت یہ بتا رہی ہے کہ جن بڑے بڑے اصفیاء کو تم نے ان کی کرامتوں کا انکار کیا، اپنے بیٹے کے بارے سے وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو کرامت کو مستلزم ہے۔ کرامت کے علاوہ یہاں پر اس خواب کے اندر علم غیب بیان کیا گیا ہے کہ خواب کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ خبر دینا، یہ بتا دینا، تو یہ بتا دینا تب ہی ہوگا جب پہلے سے معلوم ہوگا۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب ہے جس کے والے صدیوں سے یہ مسائل چلا آ رہے تھے، آخر اس ایک خواب نے، ایک فوتگی نے وہ سارے کے سارے مسائل حل کر دیے۔ آخر کتنے ہی خوبصورت یہ خواب ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلیں، اس خواب نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام زندہ ہیں، جس کے والے سے صدیوں سے بڑی بڑی کتابیں، سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی گئی، آخر آج ایک خواب نے اس کا مسئلہ معما دور کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام زندہ تھے تبھی تو تشریف لائے، اور ان کو علم غیب تھا تبھی تو خبر دی ہے کہ یہ ان کو کر دینا، یہ کر دینا۔ تو معلوم ہوا کہ اس خواب نے حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ خواب آپ کی، جیسے یہ خواب آپ کی پردہ اٹھا رہی ہے، اس طرح مزید بھی آپ کو خواب آئیں اور آپ حقیقت سے پردہ اٹھائیں اور حق کو قبول کریں، تو یہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور ہم ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ اپنے لیے فتوے اور نہ ہوں اور غریب غرباء کے لیے فتوے اور نہ ہوں،